زندگی جو ہے ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم زندگی سمجھتے ہیں پیدا ہونے کو، رشتے ناتوں کے بندھ جانے کو، کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کو، کمانے کھانے جمانے کو، کچھ بنانے کو، اور پھر 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، حج بیت اللہ، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات، کچھ نفلی اعمال، کچھ تلاوت، کچھ ذکر، کچھ کار خیر، کچھ امداد، کچھ اخلاق۔ بس عافیت سے گزر جائے زندگی، اور جینے کے بعد آدمی مر جائے تو کچھ اپنے اہل کے لیے چھوڑ جائے۔ بچپن سے آئی جوانی، جوانی سے آیا بڑھاپا، بڑھاپے سے آئی ضعیفی اور پھر موت۔ اس کا نام ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں زندگی، لیکن یہ دھوکا ہے، دھوکا، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ جو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں، جو نظر نہیں آ رہا وہی حقیقت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ زندگی میں ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، نظام اسی طرح چلتا ہے، اس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، کماتا ہے، کبھی فراخی اور کیا کہتے ہیں تونگری آتی ہے، اور کبھی تنگ دستی آتی ہے۔ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ حالات، اور اسی میں سے گزر کے انسان موت تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس دنیا سے مر کر رخصت ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں زندگی۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے، ہاں یہ جھوٹ ہے، سچ مچ یہ جھوٹ ہے، حقیقت میں یہ جھوٹ ہے۔ زندگی نام ہے اللہ کا، زندگی نام ہے بندگی کا، زندگی نام ہے رب کی یادوں کا، زندگی نام ہے اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کا، زندگی نام ہے اس کی منشا پر اپنی تمام چاہتیں اور آرزوؤں کے قربان کرنے کا، زندگی نام ہے اس کی خاطر جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا سب کچھ نثار کرنے کا، زندگی نام ہے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینے کا، زندگی نام ہے اس پر قربان جانے کا، زندگی نام ہے خوشیوں کو بھی داؤ پر لگا دینے کا، اس کی خوشیوں کی خاطر اپنی چاہتوں کو مٹا دینے کا، اس کی چاہتوں کی خاطر اپنی تمناؤں کے محلات کو توڑ دینے کا، تاکہ اس کے تمناؤں کے محلات کی تعمیر ہو جائے، اپنی آرزوؤں کو کے گلے گھونٹ دینے کا، تاکہ اس کی آرزویں زندہ ہو جائیں۔ خدا کی قسم، زندگی نام ہے اللہ کا، زندگی نام ہے اللہ کا، اور زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، اللہ کی ذات پر، اس کی شان پر، اس کی چاہتوں پر، اس کی منشا پر، اس کی خواہشوں پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر مر مٹنے کا نام زندگی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہاں یہ حقیقت ہے، ہاں سچ مچ یہ حقیقت ہے، حقیقت میں یہی حقیقت ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا کی طرف دیکھ کر
ہم اپنے بڑے رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنے پالنے والے کو، اپنے عطا کرنے والے کو، زندگی دینے والے کو، سانسیں دینے والے کو، دھڑکنیں دینے والے کو، آنکھیں کان زبان دینے والے کو، دل دماغ دینے والے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے؟ جس طرف نظر دوڑاؤ، جس طرف نگاہیں اٹھاؤ، جس سمت اپنی نظروں کو لے جاؤ، سب کچھ اسی کا ہے، اور بندہ اسی کو بھول جائے، اسی کی یاد نہ آئے، اسی کا خیال نہ آئے، اس کا احساس نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم اتنے دنیا کی زندگی کے جھوٹے مکر کے فریب کے دھوکے میں آ چکے ہیں، گھر چکے ہیں، اتنا زندگی کو غلط نظریے سے دیکھ لیا ہے کہ اب نماز جیسی عبادت میں بھی اس کی یاد نہیں آتی، اس کا خیال نہیں آتا، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر زمین پر دیکھو تو وہ یاد آتا ہے کہ اسی نے بنایا ہے، آسمان کو دیکھو تو وہ یاد آتا ہے کہ اسی کا بنایا ہوا ہے، چاند کی طرف نظر اٹھائیں تو دکھتا ہے کہ یہ تو رب کا بنایا ہوا ہے، سورج کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ تو رب کا بنایا ہوا ہے، ستاروں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ رب کا بنایا ہوا ہے۔ ہم کیا جانتے تھے سورج کیا ہے؟ ہم کیا جانتے ستارے کیا ہیں؟ ہم کیا جانتے چاند کیا ہے اگر اس نے آسمان کو سجایا نہ ہوتا؟ اگر ہم کیا جانتے کہ پھول کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیا جانتے پھل کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیا جانتے کہ سبزہ زار کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا جانتے کہ حسین مناظر کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے جھرنے کیا ہوتے ہیں؟ آبشار کیا ہوتے ہیں؟ رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس دنیا کی حسین، اس کا حسن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہوتا اگر اس نے زمین کو سجایا نہ ہوتا، یہ سب بنایا نہ ہوتا؟ تو سب تو اسی کا بنایا ہوا ہے، اور وہی یاد نہ آئے۔ حسین مناظر دیکھ کر بھی رب یاد نہیں آتا، چاند سورج دیکھ کر بھی رب یاد نہیں آتا، زمین آسمان دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا، نماز بھی عبادت بھی جس کے سامنے جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہیں وہی یاد نہیں آتا، جس کا نام لے رہا ہے وہی یاد نہیں آتا۔ تو ہے ہماری زندگی پر کہ غفلت کے کیسے پردے ہمارے زندگی پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے عقلوں پر، ہمارے دل پر پڑ چکے ہیں، کیسے غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ یاد نہیں آتا، اس کا نام لے رہا ہے اور وہ یاد نہیں آتا، اسی کے سامنے اسی کو سجدہ کر رہا ہے اور وہی یاد نہیں آتا، اسی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا اسی کا نام رٹ رہا ہے، اسی کی تعریف بیان کر رہا ہے اور وہ یاد نہیں آتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ڈال دیے، اسی لیے تو ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں اس زندگی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا کہ بندے دھوکے سے نکل، اس زندگی میں تجھے تیرا رب یاد رہنا چاہیے تھا مگر تو اسے بھول گیا، یہاں تک کہ تو جسے بندگی سمجھتا ہے اس بندگی میں بھی تجھے رب یاد نہ آیا، تو نے اپنی زندگی کو اتنا دھوکے اور جھوٹے اور مکر کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے مکر میں پھنس گیا۔ میرے بندے تجھے تیرا رب، اس کے ساتھ تیرے سامنے تیرا رب کھڑا ہے اور تجھے یاد نہیں آتا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی تجھے تیرا رب یاد نہیں آتا۔ تو نے زندگی کو کیا سمجھا؟ تو نے زندگی کو کیا بنا لیا؟ تو نے زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ میرے بندے تو زندگی کو دنیا کے مکر و فریب کے جال میں تو نے اپنی زندگی کو گھیر لیا اور اس کو آگ لگا دی، مجھ سے دور کر کے اس کو غلیظ کر دیا۔ میرے بندے میں نے پاکیزہ زندگی تجھے دی تھی، تو نے اسے غلاظت سے بھر دیا۔ میرے بندے
یہ غفلت کی وجہ سے تھا. جہاں تو تیرے رب سے غافل ہوا، تیرا ہر پاک بھی ناپاک ہوا، تیرا ہر اچھا بھی برا ہوا. یہاں تک کہ جب تجھے تیرے رب کے سامنے کھڑے رہ کر بھی تیرا رب یاد نہ رہا تو پھر میں نے تیری دنیا ہی بدل دی، تیری زندگی ہی بدل دی. اس کے رخ کو دیکھ کیسے پلٹ کے رکھ دیا، اس کے نظام کو دیکھ کیسے درہم برہم کر دیا، کیسے اجاڑ کے رکھ دیا. اب بھی میں یاد نہ آؤں گا؟